سے مشکل نظر آیا، یہ تقسیم ہے، راضی رہو اس پر، اس بات پہ شکر کرو کہ ہم بمباریوں کی زد میں ہوتے، گولیوں کی بچھاڑ میں ہوتے، راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوتی، دن کے آرام اڑ چکے ہوتے، اللہ نے اس خوف کے ماحول سے ہمیں الگ کیا۔ ہماری آج کل خاص طور پہ یہ جو مجمع میرے سامنے عورتوں مردوں کا ہے، اگر میں اس کو یہ کہوں نا کہ اس کو تو اگر سر سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی شکریہ گزاری نہیں کر سکتا۔ پشتو میں زبان میں کہتے ہیں چتخا ساتھی اور تنا ساتھی، کیا مطلب؟ اللہ کی اتنی بڑی انعامات کے باوجود ان کی زبانوں پر شکوے ہیں، ان کی زبانوں پر گلہ ہے، ان کی زبانوں پر اعتراض ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس مجلس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ آج کے بعد ہماری زبان پر اگر گلہ شکوہ اعتراض ہو اللہ کی ذات پر تو وہ نہیں آنا چاہیے، اس پہ توبہ کریں، کیونکہ اس کے سرے میں اللہ کی طرف سے ناراضگی بڑھے گی، اور جب ناراضگی بڑھے گی تو اللہ کی ناراضگی ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ کے ساتھ سے روٹ جائے نا کہا اللہ کا منانا، اللہ اکبر، اس غضب کے نزول کو ختم کوئی نہیں کر سکتا پھر۔ اس لیے ایک تو اس بات کا خیال رکھا کریں۔ دوسرا، جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بیماری کنٹرول میں آ رہی ہے، اور اس پہ کنٹرول کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق شوق ذوق سے وہ اللہ کو یاد کرے۔ دیکھو بہت زیادہ مشکل وظیفے، مشکل باتیں میں نہیں کر رہا آپ سے، آسان بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ وظیفہ مشکل ہے۔ اب اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر آدمی سننے والا پہلے تو یہ تہیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد انشاءاللہ ان کلمات کو پہلی فرصت میں 70,000 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ، ابھی 100 پڑھ لیا، کل 100، 500 پڑھ لیا، یعنی اس کی تعداد مقرر کر لیں۔ اب جس آدمی نے یہ لا الہ الا اللہ سے وزنی کلمہ اور کوئی نہیں ہے، اب یہ لا الہ الا اللہ کسی اللہ والے نے اس حدیث کے بارے میں اس کی میں کچھ تردد پیدا ہوا، اور بیان کرنے والا بھی صاحب نظر ہے، صاحب کشف ہے، بیان کر رہا ہے۔ سامعین میں سے ایک آدمی 70,000 کی تعداد اس نے پوری کر رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عالم مکاشفہ میں دیکھتا ہوں اپنی ماں کو آگ میں جلتا ہوا پریشان دیکھتا ہوں، میں نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں اس 70,000 کا ثواب اپنی ماں کو بخشتا ہوں۔ وہ جو عالم کہتے تھے، جو مجھے اس حدیث پر تردد تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس ایک آدمی کو اسی مجلس میں ہنستے دیکھا کسی نے۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر پہلے میں نے عالم رویا میں عالم مکاشفہ میں اپنی ماں کو آگ میں جلتا دیکھا، اور اب میں نے میرے پاس 70,000 کی تعداد تھی، میں نے کہا یہ بزرگ بیان کر رہے ہیں، چلو بخشتا ہوں اس کو، تو میں نے بخش دیا، تو میں نے اپنی ماں کی باغ کو، قبر کو جنت کا باغ دیکھا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اس کو کم از کم 70,000 پہ پڑھتے رہے۔ خود میرے والد صاحب مجھے وفات سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے فرمایا تھا کہ میں نے 1 کروڑ بار نفی اس بات سے ذخیرہ آخر کے طور پر پڑھا ہے
کتنا؟ 1 کروڑ بار. مجھے یاد تھا کہ والد صاحب کے حجرے میں لکیریں لگی ہوتی تھی. ہم پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا لکیر ہے؟ چھوڑو، اس طرح لکیریں لگی ہوتی تھی. پھر سے لکیریں ان کی تعداد رکھتے تھے کہ 1000 ہو گیا، 10,000 ہو گیا، 20,000 ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں پڑھا ہے اتنا زیادہ؟ پڑھا تو بہت ہے لیکن اتنی تعداد کیوں رکھی ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ 20 لاکھ میں نے پڑھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ نظر کی سختی دور کرے، مجھے موت کے وقت تکلیف نہ ہو. 20 لاکھ پڑھا ہے قبر کے سوال و جواب میں آسانی ہو، وہاں فرشتے جب اپنی کارروائی شروع کریں اس میں مجھے استقامت ہو. اور 20 لاکھ پڑھا ہے جنت کے داخلے کے لیے، 20 لاکھ پڑھا ہے میدان محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے. تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے والد صاحب کہتے میرے چچا اور والد صاحب کے استاد بھی تھے شیخ التفسیر الحدیث مولانا محمد یعقوب صاحب، سیمنٹ کمپنی والے. کہتے ہیں ایک دن میرے چچا جو ہے نا مجھے خواب میں آئے، مجھے کہ مخاطب ہو گئے، کہنے لگے یہ سارے ذکر وظیفے اپنے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ کیا؟ اپنے لیے کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے 20 لاکھ اپنے چچا کو بخش دیے. تو یہ بات میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ ہم لمبے چوڑے وظیفے اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو میں دیکھ رہا ہوں ماحول کو. اگر ہم اتنا ہی کر لیں نا، اتنا ہی کر لیں، گلا نہ کریں، شکوہ نہ کریں، ناشکری نہ کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور دوسری بات، اس لا الہ الا اللہ سے اللہ سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی. اللہ سے اور بھی سن رہی ہے نا میری بات کو. ایک رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی گزری ہے. کئی دفعہ لوگ بات کو پوری سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، یا سمجھنے کا شوق نہیں ہوتا، پھر گلے کرتے ہیں یار یہ کیسی بات کرنی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کا قانون، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. قدرت الگ چیز ہے اور قانون بیان ہو چکا ہے کتابوں میں، عقائد بیان ہو چکے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل. قدرت کے مظاہر جو ہے نا وہ قیامت تک ہوتے رہتے ہیں. ایک عجیب واقعات پیش آتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا تو اب کیسے ہو گیا؟ اللہ رسول نے قدرت کا نہیں دکھائی، تم کیا اعتراض ہے؟ اب دکھا دیے. تو قدرت کی بات ہے. یہ حضرت رابعہ بصریہ جو ہے نا بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، نفی اس بات کی عامل تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی تھی. عورتوں کے دل بڑے سلیم ہوتے ہیں، بڑے شفاف ہوتے ہیں. اگر عورتیں ذکر فکر میں لگ جائیں نا تو ماحول کو بدل کے رکھتی ہیں. حضرت رابعہ کسی کو وفات کے بعد خواب میں آئی، پوچھا کیسے گزری؟ اور میں بڑا اچھا معاملہ ہوگا. جب فرشتوں نے آگے مجھ سے کہا نا رابعہ رب کون ہے تیرا؟ کون ہے رب تیرا؟ تو میں نے کہا جا کے رب سے پوچھ کے آؤ کہ رابعہ کا رب کون ہے. رابعہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ میں نے کوئی اس کی نافرمانی کی ہے کہ مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو؟ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت شقیق بلخی جو تھے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک بانی خرید کے لائی، عورت گھر کی ملازمہ نوکرانی، اور رات کے وقت مصلے پہ کھڑی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور یہ تو بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھے،
دعا مانگتی ہے اور دعا میں کہتی ہے اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے میں اس محبت کا واسطہ پیش کرتی ہوں، اللہ میری اس مراد کو پورا کر، اس مراد کو پورا کر، آخرت کی سختیوں سے بچا۔ حضرت شریف فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تجھے میٹھی نیند سلایا اور مجھے اس سردی میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور مجھ سے محبت نہ ہوتی اللہ کو تو مجھے یوں کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں سناتا نہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اب ٹھنڈ میں اٹھ کے وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے اور اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سنتا ہے، یہ اس کا وہ اصل میں ایمان ہے جس کی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو عورتوں میں بھی اللہ کی شان ہے، بڑی بڑی شان کی عورتیں ہوتی ہیں، تو عورتوں سے میری درخواست ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ الفاظ کو ٹھیک رکھا کرے۔ ادب میں اکثر بات عورتیں غلط پڑھ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یہ اس طرح نہ پڑھا کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس طرح پڑھا کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں اب عرض کرتا ہوں، اللہ پڑھیے، اللہ 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 اللہ، یہ 500 دفعہ تک جو آدمی 40 دن بلا رہا، آج کل بڑی راتیں ہیں تہجد کے وقت پڑھ لے 500 دفعہ، اتنی آواز سے سدیں گے اللہ 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 اللہ، اتنی آواز ہے 40 دن پڑھ لے، اللہ اس کے دل کو موت تک نورانی کر دیں گے، اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ 2 وظیفے ہو گئے، تیسرا عرض کرتا ہوں، اس سے پہچان پیدا ہوگی اللہ سے، کس سے؟ اور آپ اللہ کی یاد میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا عمل، وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی، یہ ہے درود شریف، بہت مختصر ہے، مولانا حمزہ صاحب سے بات یاد بھی کر لیں، جس کو نہیں یاد ہو پوچھ لیں، اور یا جو درود آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتے رہیں، لیکن یہ درود مختصر ہے، 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھنے سے 1000 ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھ لے، موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو اس کا جو جنت کا گھر ہے وہ دنیا میں دکھائیں گے۔ یہ روز وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی، اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سمجھ آ گئی ساری بات آپ کو؟ بس تو جادو، جنات، نظر، حسد کی جتنی بھی پریشانیاں اس وقت ہم بیان کرتے ہیں نا، باوضو رہنے والا آدمی، باوضو رہنے والا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، بات سمجھے نا؟ اور یہ جو چیزیں میں نے پیچھے بیان کر دی ہیں ساری، یہ جو کالا علم آپ پڑھ دیتے، کالا علم ہو گیا فلاں پر، کالا علم، کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے اعمال ہیں، کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے، جو مرد جو عورت غسل کا خیال نہیں کرتے، نماز کا خیال نہیں کرتے، طہارت کا خیال نہیں کرتے، ان پر کسی کو جادو کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے جادوگر مل کر جادو کریں،
اس سب کی ظلمت ایک طرف، فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی نا اس کی ظلمت ایک طرف، موبائل پہ بد نظری کرے یا ویسے بد نظری کرے، اس کی نحوست ساری دنیا کے جادوگروں کی جادوگری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہے اور جس سے اللہ خفا ہے۔ چپڑاسی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا کہ افسر خفا ہو گیا ہے، افسر خفا ہو جائے تو چپڑاسی کو آرام رکھ سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہو تو یہ بندہ خوش رہ سکتا ہے؟ اس کو جن بھی تنگ کریں گے، اس کو جادو بھی تنگ کرے گا، اس کو ساری مخلوقیں پریشان کریں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور جو رات کو ناپاک سوتا ہے بستر پر، ساری رات جنات شیاطین ساری اس کی بیڈ چارپائی کے ارد گرد پھرتے ہیں، کبھی کہتا ہے جی خواب دیکھتا ہوں، اوپر سے گر رہا ہوں، کبھی اس طرح دیکھتا ہوں، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا۔ تو یہ جتنا مضمون میں نے بیان کیا یہ سارا مضمون انہی بیماریوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں نا؟ اس مرکز کو آباد رکھیں۔ حضرت حمزہ عمران صاحب ہر پیر والے دن میں مجلس کراتے ہیں، اس میں تشریف رکھا کریں، بیٹھا کریں، ذکر میں شامل ہوا کریں، دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ مرکز قیامت تک آباد رہے گا اور آپ لوگ اس کی آبادی کے ذریعے بنے، ان کے معاون بنے، ان کے ساتھ اخلاق سے، اکرام سے، محبت سے پیش آئیں۔ علماء کے ساتھ جو آدمی اچھا رویہ رکھتا ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے بھی کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ حرم لے جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رات کو کر کے لوٹنے کا موقع دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ جیسے بے شمار دوستوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اور میں دعا مانگ کے اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی تھا جس کا تعلق میرے ساتھ تھا، ورنہ ہم ان کی اولادوں کو جانتے ہیں، اولادوں نے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی ایک دفعہ نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن کا دور کی بات ہے، اور جاتے وقت کوئی زمینیں ہمیں دے کر نہیں گئے کہ بہت بڑے مربع ہمارے نام کر کے گئے، صرف اور صرف ہمارے ساتھ ایک پیار کا رشتہ تھا، مسجد میں آ جاتے تھے، پیچھے دستانے ٹھیک ہے جی خیر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن وہ تعلق، وہ محبت، وہ عقیدت کام آ گئی۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ حضرات بھی اس طرح تعلق رکھیں گے نا انشاءاللہ، تو یہ علماء کراماء دین والے یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، ہمارے دل بڑے صاف شفاف نرم دل ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے سینے میں ٹھہراتا ہے نا وہاں پر دائمی سختی نہیں کرتا، دائمی سختی بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ سے پہلے کلام اگر ہو جائے وہ ساتھی کہے دیر سے پہنچے، صحبت اللہ والوں کی جو کلام ہے میرے خواہش تھی ان کو کہا تھا کہ تاخیر سے پہنچے۔ ٹھیک ہے پڑھائیں۔ قریب